Hordes of emus have made themselves unwelcome guests and are destroying acres of arable land. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद कुछ ही लोग होंगे जो कि द एमयू वार से वाकिफ होंगे। आपने नोटिस किया होगा मिलिट्री हमेशा जंगें दूसरी कंट्रीज़ के मिलिट्री के साथ लड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा अजीब व गरीब वार था जो कि ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री और कुछ परिंदों के बीच था। इससे तो आपको हैरत हुई होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कौन बात यह है कि 4 बार ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज परिंदों से हार गई। जी हाँ, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने उन परिंदों पर ऑपरेशन क्यों किया था। This is Australia, and most of the wildlife here still wants to kill you. एमयू एक ऐसा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता, लेकिन काफ़ी तेज़ भाग लेता है। इसको फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहा जाता है, यानी ना उड़ने वाला परिंदा। ये तकरीबन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ये वाक़या है 1932 का, जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी काफ़ी एक्सरसाइज भी करके आई थी। वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑस्ट्रेलिया में किसानों ने अनाज उगाना बंद कर दिया था। सारे खेत खाली पड़े थे, कोई उसमें खेती बाड़ी नहीं कर रहा था। अगर ऐसा चलता रहता तो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया में खाद पड़ जाता और लोग भूख से मर जाते। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि खाने की शदीद किल्लत आ सकती है, तो गवर्नमेंट ने किसानों को फोर्स किया कि वो वीट उगाए और किसानों को लालच भी दी कि किसानों से ये वीट ज़्यादा रेट पर लिया जाएगा, जिसकी बदौलत किसानों में लालच जाग उठी। किसानों ने वीट उगाना शुरू कर दिया। जब फसल काटने का वक्त करीब आया तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने वीट के बहुत सस्ते दाम लगा दिए, जिसकी वजह से किसानों ने हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया और अनाज काटने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो होना तो ये चाहिए था कि वीट की फसल में कीड़े लग जाए, ज़ाया हो जाए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई कि कीड़ों को ज़रूरत ही न पड़ी और किसानों ने फसल से हाथ धो लिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 20,000 एम्यूज़ दाखिल हुए और फसलों को खाना शुरू कर दिया। ये एम्यूज़ 5.5 फुट लंबे और तकरीबन 45 किलो वजनी थे, जिससे आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खुराक खा सकते हैं। ये तकरीबन दिन में 2 किलो वीट खा जाते थे और डकार भी न लेते थे। जैसा कि 20,000 एक बहुत बड़ी तादाद होती है। जब ये एक फसल पर हमलावर होते हैं तो तकरीबन दिन में 20 से लेकर 25 एकड़ तक फसल को ख़त्म कर लेते हैं। शुरू में तो किसानों ने खुद एम्यूज़ को भगाने और मारने की कोशिश की, लेकिन ये एम्यूज़ एक फसल से दूसरी फसल चली जाती थी और बचने में कामयाब हो जाती थी, और ये होते होते 300 से लेकर 350 एकड़ तक की फसलें ज़ाया हो चुकी थी। दोस्तों, अब ये मामला और संगीन होता गया, और जब सरकार को पता चला तो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पियर्स ने कुछ एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को इकट्ठा किया। ये वो आर्मी सोल्जर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था और वेपन्स चलाना खूब जानते थे। इन एक्स सोल्जर्स को मिलिट्री के हथियार दिए गए क्योंकि ये इन्हीं मशीन गन्स को चलाना खूब जानते थे। इन सोल्जर्स की खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त किसानों पर था। सर जॉर्ज पियर्स ने सोल्जर्स के लिए वो ज़मीन भी खाली करा दी जहां से एम्यूज़ अच्छी तरह से टारगेट हो सकते थे। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इन सोल्जर्स को पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया था ताकि उनको एम्यूज़ मारने में कोई दुश्वारी ना आए। इस आर्मी का कमांड मेजर ग्विनाइट को दिया गया था। जैसा ही उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गई, और बारिशों की वजह से ये एम्यूज़ मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इनको टारगेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इन सब सूरत हाल को देखकर इस ऑपरेशन को 1 महीने तक डिले कर दिया गया ताकि बारिशें ख़त्म हो, एम्यूज़ वापस झुंड में जमा हो और इनको मारने में आसानी हो। इस दौरान एम्यूज़ की तकरीबन 50 तक के तादाद में एक गांव में देखे गए। उस गांव का नाम कैंपियन था। मकामी लोगों ने सोल्जर्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब वो वहां पहुंच गए सारे भाग चुके थे, क्योंकि मकामी लोगों का ये ख्याल था
کہ جب ہم ان پر ارد گرد سے پتھراؤ کریں گے تو یہ ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے مارنے میں آسانی ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا اور سارے ایمیوز جگہ جگہ پر چھپ گئے۔ اصل میں ایمیوز کے ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ تقریباً 70 کلومیٹر پر آور دوڑ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سولجرز نے ایمیوز پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان ایمیوز میں سے صرف 5 یا 7 ہی وہ مار سکے، باقی سارے الگ الگ کھیتوں میں چھپ گئے۔ اس طرح پہلا حملہ تو ناکام ہوا، کیونکہ جب کوئی آرمی سولجرز کسی پرندوں پر حملہ کرتی ہے اور وہ 20,000 میں سے صرف 5 یا 7 مار دے تو جیت پرندوں کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ پرندوں کے پاس بھاگنے کے لیے پاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب پہلی بار میں سولجرز ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی بنائی۔ 4 دن بعد سارے سولجرز کھیتوں میں چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جب ایمیوز ان کے قریب آئیں گے تو وہ انہیں شوٹ کر دیں گے۔ سولجرز نے جال ہی ایسا بچھایا تھا کہ صرف قسمت ہی ان کو بچا سکتی تھی۔ جب وہ قریب آئے تو سولجرز نے حملہ کھول دیا۔ ابھی 2 درجن ایمیوز ہی مارے جا چکے تھے کہ اچانک ان کی بندوقیں جیم ہو گئی اور باقی سارے ایمیوز بھاگ گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایمیوز کو اس بار صرف قسمت ہی بچا سکتی ہے، اور وہی ہوا۔ اور دوسرے حملے میں بھی سولجرز پوری طرح ناکام ہوئے۔ اس بار سولجرز نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ جا کر حملہ کریں گے جہاں پر ایمیوز کی تعداد زیادہ ہو۔ اس دوران سولجرز نے ایک بات نوٹ کر لی کہ ایمیوز اصل میں 4 کے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور ایک ان کا رکھوالا الگ سے ہوتا ہے۔ جب گروپ کے باقی 4 ایمیوز فصل کھا رہے ہوتے تو اسی وقت ان کا رکھوالا چوکیداری کا کام کرتا ہے، اور جب رکھوالے کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو باقیوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ جیسے جنگوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن قابو میں نہ آتا ہو تو پھر پلان میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور ان ایمیوز کے ساتھ بھی آسٹریلین ملٹری کچھ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ سولجرز نے فیصلہ لیا کہ ہم مشین گن کو گاڑی میں ہی فٹ کریں گے، اور جب ایمیوز بھاگنے لگے تو ان کی جانب گاڑی کو بھی روانہ کر کے چلتے چلتے ہی فائرنگ شروع کر دیں گے۔ سولجرز نے یہ ترکیب اپنائی، لیکن ریئر روڈ تو تھا نہیں، راستے کافی رف تھے اور چلتی گاڑی سے نشانہ لگانا کافی مشکل ثابت ہوا۔ نتیجے میں ایمیوز کم مارے گئے اور گولیاں زیادہ ویسٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ سولجرز کو ایک اور مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بھاگتے ایمیوز میں سے ایک ایمیو گاڑی کے سٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 25,000 راؤنڈز فائر کر دیے گئے، لیکن صرف 200 ایمیوز کو ہی وہ مار پائے۔ جب اس میں بھی سولجرز کو ناکامی ہوئی تو آپریشن کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا اور دوبارہ پھر سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار سولجرز کو تھوڑی بہت کامیابی تو ملی، لیکن فضول خرچی بہت ہوئی، کیونکہ سولجرز نے 10,000 کے قریب راؤنڈز فائر کیے، لیکن صرف 1,000 ایمیوز کو ہی مار پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایمیو کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی گئی۔ خیر، آخر میں اس معاملے کو آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا، جن میں کچھ پولیٹیشنز نے ملٹری کے پرفارمنس پر بھی انگلی اٹھائی، اور یہ بات کہی گئی کہ اس جنگ میں اگر کسی کو میڈل دینا ہے تو اس کے حقدار ایمیوز ہے، کیونکہ انہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بہت آسانی سے ڈوج کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 20,000 میں سے سولجر صرف 1,000 ایمیوز کو مار چکے تھے۔ اس دور میں اس آپریشن پر تقریباً $10,000 کا خرچہ ہوا تھا، جو کہ آج کے مقابلے $100,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کو یہ آپریشن بند کرنا پڑا۔ ساتھ میں ایمیوز کی تعداد میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ سولجرز کا وہ آپریشن تو بند ہو چکا تھا، لیکن سرکار نے 2 سال بعد یعنی 1934 میں ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی۔ انہوں نے کسانوں میں ہتھیار بانٹ دیے اور ایک سسٹم بنایا جس کو باؤنٹی سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی جو جتنے ایمیوز کو مارے گا ان کو اس حساب سے پیسے ملیں گے۔ سرکار کا یہ پلان کافی حد تک کامیاب رہا اور کچھ مہینوں کے درمیان 57,000 باؤنٹیز کلیم کر دی گئی۔ اب یہ پاکستان اور ہندوستان تو ہے نہیں،
جہاں جیسے بھی مرضی کسی بھی جانور کو مار دو۔ اصل میں یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کافی گردش کرنے لگی تو اینیمل رائٹس آرگنائزیشن نے شور مچا دیا اور آسٹریلین گورنمنٹ کو خوب رگڑا۔ اس طرح سرکار کو مجبوراً یہ آپریشن بھی روکنا پڑا، اور اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی جیت ایمیوز کی ہی ہوئی۔ سوچے 1932 میں ایمیوز صرف 20,000 تھے جو کہ سرکار قابو نہ کر سکی۔ آج دیکھیں ان ایمیوز کی تعداد 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں 20,000 ایمیوز کی وجہ سے وہ فصل بچا نہ سکے تو اب کیا کریں گے؟ یعنی فصل اگائیں گے بھی یا نہیں؟ تو ہاں، وہ فصل تو اگاتے ہیں، لیکن ہر کسان اپنے کھیتوں کے ارد گرد فینس لگاتے ہیں تاکہ صرف ایمیوز ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جنگلی جانور کھیتوں میں نہ گھس سکے۔ اور یہ اب آسٹریلیا میں ایک عام سی چیز ہے کہ کھیتوں کے ارد گرد فینس لگے ہو۔ دوستو، اس وار کو دی گریٹ ایمیوز وار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ وار 2 سالوں تک جاری رہا۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔